السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو پھر کیا آپ پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ اگر واجب ہے تو پھر کتنا حصہ نکالنا ہے، آپ صرف 1 منٹ میں پتہ کر سکتے ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں کشکول ایپ، جس کے بارے میں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں دوسرے ویڈیو میں، اور ہم اس کے لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیں گے، تو اس کے لیے ہمیں کشکول ایپ میں چلے جانا ہے۔ جیسا کہ ہم چلتے ہیں کشکول ایپ میں، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہو، کشکول ایپ میں چلے جاتے ہیں۔ کشکول ایپ پر جانے کے بعد بالکل اوپر کارنر پہ جو دائیں جانب اوپر جو ہے اس میں ہمیں کلک کرنا ہے، 3 لائن جو ہے کلک کر لیتے۔ کلک کر کے جب ہم نیچے کی جانب اسکرول کریں گے تو یہ دیکھیے یہاں پر نیچے کی جانب یہاں پر ایک زکوٰۃ کیلکولیٹر کے نام سے ایک آپشن ہے، تو اس آپشن پر ہمیں کلک کر لینا ہے، زکوٰۃ کیلکولیٹر۔ تو زکوٰۃ کیلکولیٹر پر جب بھی ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کئی سارے کوٹے بنے ہوئے ہیں جہاں رقم درج کرے لکھا ہوا ہے، گھر اور بینک اکاؤنٹس میں نقد رقم وغیرہ۔ تو ہم اس بات کو بعد میں سمجھتے ہیں، اس سے پہلے جو ضروری مسائل ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں، وہ ضروری مسائل جو یہاں اوپر لکھا ہوا ہے کارنر پر، یہاں سے ہم جان لیتے ہیں۔ یہ یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں ضروری مسائل یہ جاننا پہلے ضروری ہے، تو اس پر ہم کلک کرتے ہیں۔ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیے سب سے پہلے زکوٰۃ دینے پر کیا خوشخبری اور نہ دینے پر کیا وعید کا جو ہیڈ لائن لگا ہوا ہے اس پر بات کی گئی ہے، اور نیچے حوالہ دیا گیا ہے کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل، اور اس کے بعد زکوٰۃ کس کس چیز پر فرض ہے، یہ بات جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہمارے سامعین میں سے کوئی اردو دان ہے، اردو پڑھنا جانتے ہو، تب تو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسے بھی ہے کہ جو اردو پڑھنا نہیں جانتے ہو تو پھر وہ غور سے میری بات کو سننے کی کوشش کریں۔ سامعین، آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ یہاں جو ایک ہیڈ لائن لگا ہوا ہے، زکوٰۃ کس کس چیز پر فرض ہے، تو اس کو دھیان سے سننا ہے اور دیکھنا بھی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ یہ ہے کہ سونا جب کہ 7.5 تولہ 87 گرام 479 ملی گرام یا اس سے زیادہ ہو، یعنی اگر کسی کے پاس اس مقدار سونا ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ہم یہ سمجھا دیتے ہیں کہ یہ صرف اس صورت میں ہے اگر کسی کے پاس چاندی نہ ہو یا روپیہ پیسہ وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، صرف سونا ہو، تو صرف سونا ہونے کی صورت میں اس کے ہاتھ میں اس کے پاس اگر اتنے مقدار کے اگر سونا ہو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ اسی طرح چاندی کی صورت میں بھی، یعنی اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہو اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، یعنی نہ سونا ہو، نہ روپیہ پیسہ، نہ تجارتی سامان، کچھ بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں چاندی اگر اس کے ہاتھ میں 612 گرام 35 ملی گرام ہو تو اس پر ہوگی۔ لیکن یہ جو دونوں طریقہ ہے، صرف سونا ہونا یا صرف چاندی ہونا، یہ بہت سارے کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس ایسا ہو کہ جن کے پاس صرف سونا ہو یا صرف چاندی ہو، روپیہ پیسہ کچھ بھی نہ ہو۔ عام طور پر جو ہے وہ یہ ہے کہ تیسرے نمبر پر جو مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا یا صرف چاندی نہیں بلکہ اس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے اور مال تجارت بھی ہے، تو ایسی صورت میں، یا کسی کے پاس ایسا ہے کہ صرف روپیہ پیسہ ہے یا کسی کے پاس اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ روپیہ پیسہ ہے اور صرف سونا ہے، یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ روپیہ پیسہ ہے اور صرف چاندی ہے، یا کسی کے پاس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چاندی ہے اور سونا ہے، یا اس طرح جو مختلف صورتیں ہو سکتی ہے۔ تو صرف سونا اور صرف چاندی کی صورت کو چھوڑ کر باقی جو بھی مختلف صورت، یعنی دو چیزیں ایک ساتھ اگر ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں جو حساب لگانا ہے وہ نہ تو صرف سونا کا حساب لگانا ہے اور نہ تو صرف چاندی کا حساب لگانا ہے، بلکہ 612 گرام 35 ملی گرام چاندی کی جو مارکیٹ قیمت ہے اس قیمت کا حساب لگانا ہے۔ اب اس قیمت کے برابر اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، یا تو سونا اور چاندی کی جو قیمت ہے سب کو ملا کر اس کی، یا مال تجارت کی جو قیمت ہے سب کی قیمت کو ملا کر اگر ہمارے پاس 612 گرام 35 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر نقد رقم یعنی پیسہ ہو جاتا ہے، قیمت جو ہو جاتا ہے، تو پھر اسی صورت میں ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک ہیڈ لائن لگا ہوا ہے کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور کن کو ناجائز ہے، تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو کہ اپنے ماں کو، باپ کو، اپنی اولاد کو، یعنی اصول اور فروع کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد 2-4 آپشن اور بھی دیا ہوا ہے، مسائل دیے ہوئے، حوالہ بھی دیا ہوا ہے۔
تو اور اس کے آخر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کب تک ادا کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو اہم چیز ہے جو ہمیں حساب لگانا ہے زکوٰۃ کا، تو وہ اب یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلا جو آپشن ہے وہ یہ ہے یہاں گھر اور بینک اکاؤنٹ میں نقد رقم۔ تو گھر اور بینک اکاؤنٹ میں نقد رقم، تو یہاں آپ کے پاس اگر گھر میں آپ کے ہاتھ میں کیش رقم ہے یا بینک اکاؤنٹ میں کیش رقم ہے تو یہاں آپ کو درج کر لینا ہے۔ مثلا میرے پاس گھر میں 5,000 روپیہ ہے اور بینک اکاؤنٹ میں 5,000 روپیہ ہے، تو سب کل ملا کر 10,000 روپیہ ہے۔ یہ 10,000 روپیہ ہم نے یہاں ڈال دیا۔ اب دیکھیے سونے کی قیمت جو آپ کے پاس ہے، یعنی اگر آپ کے پاس سونا ہے تو اس سونے کی جو قیمت ہے اس سونے کی قیمت کو آپ کو یہاں ڈال دینا ہے۔ مثلا ہمارے پاس 10,000 روپے کی سونا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، تو ہم یہاں 10,000 روپے یہاں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے چاندی کی قیمت، یہ آپشن بھی ایسی صورت میں ہے جب کہ آپ کے پاس چاندی ہو۔ اگر چاندی نہیں ہے تو پھر یہاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اگلا آپشن بھی ڈال سکتے ہو۔ تو یہاں چاندی کی قیمت، مثلا ہمارے پاس چاندی کی قیمت 10,000 روپیہ ہے، تو وہ بھی ہم یہاں ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ آپشن ہے سرمایہ کاری اور حصص کی قدر۔ یہ سرمایہ کاری یعنی آپ نے کسی کو کاروبار وغیرہ کے لیے پیسہ دیا ہوا ہے تو پھر اس اماؤنٹ کو، اس پیسہ کو یہاں ڈالنا ہے۔ اسی طرح حصص کی قدر یعنی آپ نے شیئر وغیرہ کسی کمپنی کے خریدے ہوئے ہو تو آپ کو اس شیئر کی جو قیمت ہے اس کو بھی آپ کو یہاں ڈال دینا ہے، اس کو بھی آپ کو یہاں ڈال دینا ہے، کیونکہ اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا، چلو ہم ڈال دیتے ہیں 20,000 روپیہ، مثلا یہاں ہمارا ہے 20,000 روپیہ۔ اب یہاں پر دیکھیے اسٹاک میں سامان کی قیمت فروخت کے لیے، یعنی مثلا آپ کی کوئی دکان ہے اور دکان میں مال اسٹاک ہے، آپ بیچتے ہو، تو اس سامان کی جو قیمت ہے جس دن آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہو تو اس دن ان مال کی جو قیمت ہے اس قیمت کو بھی آپ کو یہاں ڈال دینا ہے۔ مثلا اس مال کی قیمت 20,000 روپیہ ہے تو ہم اس کو ڈال دیتے ہیں، یہ 20,000 روپیہ۔ اب یہ آخری جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر اگر قرضہ ہے، یعنی آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو اس قرض کے جو اماؤنٹ ہے یہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو، اس لیے اس کو آپ یہاں سے مائنس بھی کر سکتے ہو۔ تو اب مثلا ہمارے پاس جو ہے ہم اس قرض کی رقم مثلا ہمارے 10,000 روپیہ ہے تو ہم یہاں اس کو ڈال دیتے ہیں 10,000 روپیہ۔ اب دیکھیے نیچے ٹوٹل اماؤنٹ، یعنی ہمارے پاس جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ 60,000 روپیہ ہے۔ دیکھیے پہلے 10,000 روپیہ، پھر 10,000 روپیہ 20,000، پھر 10,000 روپیہ 30,000، پھر 20,000 روپیہ ہو گیا 50,000 اور پھر 20,000 روپیہ 70,000 ہو گئے۔ لیکن 10,000 روپیہ چونکہ ہمارے واجب الادا رقم ہے، قرض ہے، تو اس وجہ سے وہ مائنس ہو گئے، تو ہمارے ٹوٹل اماؤنٹ جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ 60,000 روپیہ ہو گئے۔ اب 60,000 روپیہ میں زکوٰۃ کتنا آتا ہے؟ اب دکھا دے رہے ہیں کہ 1,500 روپیہ زکوٰۃ اماؤنٹ، کل اماؤنٹ جو زکوٰۃ کا ہے وہ 1,500 روپیہ ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں، دیکھیے زکوٰۃ جو ہے وہ مسئلہ کے حساب سے 40واں حصہ، یعنی آپ کے پاس جو مال ہے اس کا 40واں حصہ واجب ہوتا ہے، تو 60,000 روپیہ کے ہمیں 40واں حصہ کتنا نکلتا ہے وہ دیکھ لینا ہے۔ دیکھیے ہم کیلکولیٹر میں دیکھ لیتے ہیں کہ 60,000 روپیہ میں 40واں حصہ، یہ دیکھیے 60,000 روپیہ، یہ 60,000 روپیہ ہے۔ اب اس کو ڈیوائڈ کر دینا ہے 40، یہ دیکھیے 1,500 روپیہ۔ تو ہمارے یہاں بھی یہ 1,500 روپیہ آیا تھا اور وہاں بھی 1,500 روپیہ آیا ہے، تو یہ صحیح حساب جو ہے ہمارا وہ نکل گیا ہے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔